بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو بنتے بنتے کئی سال لگتے ہوں اور ہم علاج کے لیے چاہتے ہیں کہ ادھر ہم اوپر دوا لگائیں اور سفید داغ غائب ہو جائے۔ رات کو ہم نے کیپسول کھایا، صبح ہمیں اس میں افاقہ نظر آنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم خرم شہزاد ملی آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع سخن پر فل بیری یا سفید داغ رہیں گے۔ اس کو انگریزی میں لیکوڈرما اور ویٹیلاگ بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 2-3 لیکچرز اس پہ کر چکے ہیں۔ باپچی کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو کی تھی، اس ویلاگ میں ہم نے بتایا تھا کہ باپچی کے ذریعے، جس کو سوریلیا سیڈ کہتے ہیں، کس طرح آپ فل بیری کا علاج کر سکتے ہیں اور اس کی افادیت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اندرائن کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اندرائن میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کو فل بیری کو فرسٹ ایڈ کے طور پہ اندرائن کے استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور ایک لیکچر ہم نے خصوصاً فل بیری پہ کیا تھا، جس پہ ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا ہوگا۔ تو وہ جو علاج ہم نے بیان کیا تھا، اس میں ایک نسخہ آیا تھا جو میں نے بتایا تھا کہ یہ میرے والد صاحب کی بیاس کا نسخہ ہے۔ آپ کو میں اس کا جو بیاس میں لکھا ہوا ہے جس طرح، وہ بھی اس میں ویڈیو میں لگا دوں گا اور پیج کا اسکرین شاٹ لگا دوں گا، تو آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے، اس میں میں نے صرف نسخے کے اجزاء بتا دیے تھے، تو آج میں اس ویلاگ میں آپ کو وہ نسخہ مکمل طور پہ تیار کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس کے اجزاء دیکھنے کے بعد اس کو کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ایٹنگ فارم میں آنے تک جو پروسیس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ فل بیری ایک بہت مشکل سے دور ہونے والی بیماری ہے۔ بیماری تو خیر کوئی بھی آتی ہے، وہ ایک دم سے نہیں آ جاتی، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں تو ایک دم سے اس کی علامات آتی ہیں، لیکن وہ بیماری ہمارے اندر نہ جانے کب سے پل رہی ہوتی ہے۔ جگر ہے، معدہ ہے، ان چیزوں کو خراب ہوتے کئی سال لگتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ فل بیری اس کو بنتے بنتے کئی سال لگتے ہوں اور ہم علاج کے لیے چاہتے ہیں کہ ادھر ہم اوپر دوا لگائیں اور سفید داغ غائب ہو جائے۔ رات کو ہم نے کیپسول کھایا، صبح ہمیں اس میں افاقہ نظر آنا چاہیے۔ اتنی جلدی سے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اتنے تیز ترین یہ علاج ہوتے ہیں۔ چاہے آپ ایلوپیتھک میں چلے جائیں یا ہومیوپیتھک میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی جو لیکوڈرما کا علاج ہے وہ طویل مدت تک کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح طب یونانی میں بھی یہ ایک مسلسل علاج ہے، آپ کو مسلسل طور پہ دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اس سے جان چھوٹتی ہے، افاقہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات کی جائے کہ کتنے عرصے تک دوائی کھائی جائے، تو متعدد مریض تو ایسے ہوتے ہیں جو دوائی کو 1-2 ہفتے کھاتے ہیں، کوئی رزلٹ نظر نہیں آتا، چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی نسخہ غلط تھا۔ ہم 1 منٹ میں نسخہ بتانے والے کو کاذب کہہ دیتے ہیں، اس نے جھوٹ بولا، اس نے غلط نسخہ بتایا، لیکن خامی ہماری ہے۔ میں نے پہلے بھی جب یہ نسخہ بیان کیا تھا، میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کو 1 سال تک استعمال کرنا چاہیے۔ 1 سال استعمال کرنے سے سفید داغ مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آج پھر میں وہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نسخہ اگر آپ بنائیں تو اس کو 1 سال تک مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کریں۔ اگر آپ استعمال ہی نہیں کریں گے، ہفتہ 10 دن استعمال کریں گے، ابھی اس نے اپنا کام کرنا شروع کرنا ہے، آپ نے دوائی چھوڑ دینی ہے، تو افاقہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ معاملہ میرے ساتھ خود تھا۔ میری جلد میں جگہ جگہ دھبے بنے تھے، کان کے پیچھے ایک دھبا تھا، تو میں نے یہ دوائی تیار کی۔ تقریباً 3 ماہ تک میں نے یہ دوائی استعمال کی۔ 3 ماہ بعد مجھے جا کے پتہ چلا کہ ہاں، وہ جو داغ تھے وہ مدھم ہونا شروع ہوئے ہیں، ان کا جو دائرہ تھا، سرکل تھا، وہ کم ہو رہا ہے۔ اب اس میں دوبارہ سے وہی پہلے سی رنگت بھی نمایاں ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آہستہ آہستہ پھر وہ رنگت پھیل کے سفید داغ بالکل ختم ہوئے تھے، لیکن 3 ماہ بعد یہ عمل شروع ہوا تھا۔ 6 ماہ بعد واضح طور پر فرق شروع ہوا تھا، لیکن میں نے 1 سال تک استعمال کی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے نجات دی۔ تو دوائی کو آپ مستقل مزاجی کے ساتھ استعمال کریں۔ میں اس کے اجزاء پہلے بھی آپ سے شیئر کیے تھے، میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں۔ اس کے صرف 3 اجزاء ہیں، کوئی لمبا چوڑا نسخہ نہیں ہے، صرف 3 اجزاء ہیں۔ کیا ہے؟ گندھک آملہ سار ہے، گندھک آملہ سار ہے، اس کے بعد ہے اس میں جی جل وتری، جس کو جا پتری بھی کہتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ باپچی۔ وزن اس کا گندھک آملہ سار 2 تولہ، جل وتری 2.5 تولے اور باپچی 5 تولے۔ یہ اس کے اوزان ہے، اس وزن میں آپ نے یہ چیزیں لینی ہیں۔
تو آئیے یہ چیزیں پہلے دیکھتے ہیں، آپ یہ چیزیں دیکھ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح بنایا جاتا ہے. دیکھیے گا بھی، سنیے گا بھی، اور اس دوائی کو کم از کم 1 سال ضرور استعمال کیجیے گا. دوائی فائدہ نہیں ہوگا اور پھر آپ کہیں گے جی آپ نے نسخہ غلط دیا. جی ناظرین، جس نسخے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے یہ اس کے اجزاء پڑے ہیں، تو سب سے پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ سلفر ہے، جس کو طبی زبان میں گندک آملہ سار کہتے ہیں. اس طرح کے زرد رنگ کی اس کی ٹلیاں ہوتی ہیں. اس کے بعد بھی میس ہے، جسے طبی زبان میں جاوتری اور کچھ لوگ جلوتری بھی بولتے ہیں. یہ دانہ جعفر کے اوپر کا خول ہوتا ہے. اور اس کے بعد سب سے اہم انگریڈینٹ، سب سے اہم چیز سوریلیا سیڈ یعنی بابچی، جس کو برس کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا روغن بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کا روغن نکالنے سے متعلق بھی ہماری ویڈیو موجود ہے. اس کو مدبر کرنے کے حوالے سے بھی موجود ہے، اور الگ اس کے فوائد پہ بھی ہماری ویڈیو موجود ہے. تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں ان کے لنکس ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے مدبر کر لی ہے. اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ حکماء کہتے ہیں ان کو مدبر کرنے کے بعد چھیل لینا چاہیے، اس کا مغز نکال لینا چاہیے. یہ جیسے کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے مغز نکلے ہوئے ہیں. جب اس کو ہم مدبر کرتے ہیں 7 دن تک آب ادرک میں، تو پھر یہ نرم ہو جاتا ہے، اس کا چھلکا اتر جاتا ہے. لیکن زیادہ تر حکماء اس بات پر متفق ہیں کہ جب ہم اس کو 7 دن تک ادرک کا پانی تبدیل کرتے رہتے ہیں، مدبر کر لیتے ہیں، تو اس کو ڈرائی کر لیں، خشک کر لیں، اس کے بعد یہ قابل استعمال ہے. اور ہمارے نزدیک بھی یہ چھلکے سمیت استعمال کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. بس اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ اس کے بیج جو ہیں وہ اس طرح موٹے موٹے صحت مند ہونے چاہیے. اس میں وہ مرے ہوئے سڑے ہوئے بیج استعمال نہیں کرنے چاہیے. یہ دیکھیں، اس کو جب ہم نے صاف کیا تھا تو یہ چیزیں نکلی تھیں. یہ اس کا برادہ سا ہے، کچھ مرے ہوئے بیج ہیں. یہ ناقابل استعمال ہیں، ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے صحت مند بیج ہی استعمال کریں. یہ ہمارے جو تینوں اجزاء ہیں ان کو ہم نے باریک کپر چھان کر لیا ہے. یہ دیکھیں بالکل باریک پاؤڈر بنا لیا گیا ہے. یہ 500 ملی گرام کے کیپسول ہیں، ان کو ہم بھر لیں گے. اس طرح اچھی طرح دبا کے بھر لیں. ہم نے اس کی خوراک 1 گرام استعمال کرنی ہے، لیکن وہ 1 گرام کا کیپسول ذرا بڑا ہوتا ہے، کھانے میں تھوڑا ناگوار لگتا ہے، تو اس لیے ہم یہ چھوٹے کیپسول بھر رہے ہیں. یہ 2 کیپسول ہم استعمال کریں گے، صبح دوپہر اور شام 2 کیپسول ہمراہ پانی. تو یہ ہماری 2 کیپسول کھانے سے 1 گرام خوراک ہو جائے گی. یہ جی ہمارے کیپسول تیار ہو چکے ہیں. اب یہ بالکل ایٹنگ فارم میں ہیں، ہم ان کو کھا سکتے ہیں. تو یہ برس یعنی پھل بیری کے لیے نسخہ تھا، جس کو ہم نے آپ کو اجزاء بھی دکھایا اور مکمل بنانے کا طریقہ بھی دکھایا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. وما علينا إلا البلاغ المبين.